بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل اور تمام اصحابہ کرام کے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، واک اللہ ہو کا گئی آپ کی؟ شکر، اللہ میری کا واک شکر ہو ہے گئی لے۔ تھوڑی تھوڑی، مطلب چھوٹی چھوٹی کی آج لان میں۔ صحیح ہے۔ آپ سنائیں، آپ کی طبیعت کیسی اللہ کا شکر ہے، ہے؟ صحیح۔ اچھا، وہ موسم کو دیکھیں، بس شدید موسم انگڑا یہیں گرمی لے رہا ہے۔ تھی۔ ہاں، کتنی شدید گرمی تھی، اور مغرب کے بعد کیسے طوفان آیا ہے، طوفان، شدید طوفان، آندھی، بارش۔ اور ایک دم اتنا شدید تھا کہ بندے کو سنبھلنے کا ہی نہ موقع دے۔ اچھا، فورکاسٹ میں تو نہیں تھا، قریب قریب آیا ہوگا، فورکاسٹ میں تو 19 تاریخ سے تھا، 19 سے تھا۔ تو یہ تو 18 کو ہی ہو گیا، اور ایک دم 7:30 بجے بجلی گئی ہے، اور ابھی ہم اٹھ کے دیکھنے لگے ہیں تو ہوائیں تیز۔ مغرب کی اذان سے پہلے نا تھوڑا سا آسمان ذرا ڈارک ڈارک تھا، تو لیکن یہ نہیں لگ رہا تھا کہ ایسے آئے گا طوفان اتنی شدت سے، یس سر، ڈر لگنے لگ پڑتا بس اللہ اتنا۔ کی شان ہے۔ یہ تو ناراضگی لگتی ہے اللہ کی، بس سر شان وہ تو ہے دیکھیے، اللہ کی موسم لیکن چینج ہونے ہیں نا، ہم جہاں تک پہنچے ہیں، اب پہلے جہاں پہ سمندر ہوتے تھے وہاں پہاڑ ہیں، پہاڑوں سے یہی پتہ چلتا ہے نا کہ یہاں سمندر تھے، بالکل بالکل اور جہاں برفیں تھیں وہاں صحرا ہے، فرق یہ نا کہ یہ ہم اپنی آنکھوں کے تو سامنے یہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں چیزیں، کے سامنے دیکھ پہلے رہے ہیں، ہم نے سنا تھا، کتابوں میں پڑھا تھا، پڑا تھا بس۔ تو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے تو دیکھ اب رہے ہیں۔ پہلے تبدیلی یہ ہوتی تھی آہستہ 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 آہستہ، اب انسان کے جو اپنے اعمال ہیں، اب یہ بھی قرآن پاک میں سورۃ روم میں لکھا ہوا ہے کہ زمین بحر و بر میں فساد پھیل چکا ہے، پھیل اور چکا ہے، یہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ صحیح ہے۔ اور ہم اپنے اعمال وہ نہ دیکھیں کہ نیکی بدی، ہم یہی دیکھ لیں کہ جو ہم کوڑا پھینک دیتے ہیں، یہ جو ایمیشنز ہیں، اب گاڑیاں چلتی ہیں ماشاءاللہ، اب ہمیں خوشی تو ہوتی ہے کہ گاڑی ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ انوائرمنٹ میں ہے نا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ پہلے جانور ہوتے تھے صرف، پھر جب ویل آیا تو آگے چلتے گئے، اور پھر گاڑیاں جب سے آئیں تو وہ فیول ایمیشنز جو ہیں، پھر جہاز ہیں، ٹرینز ہیں، اور کتنی مشینیں ہیں، بجلی سے بھی جو چلتی ہیں مشینیں، اب ان کی وہ ساؤنڈ تو ہوتی ہے نا، نائز پولوشن بھی ہوتی ہے، تو وہ ہر چیز جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے، اس لیے ہمارے ادھر اب تبدیلیاں زیادہ آ رہی ہیں، بارشیں کم ہو رہی ہیں، بالکل بے موسم کے چل رہے ہیں نا، موسم سے موسم سے ہٹ کے۔ ہٹ گئی ہیں چیزیں، جس موسم کی ہوتی تھی وہ جیسے دیکھیں بارشیں ہوا کرتی تھی فیبرری میں ہوا کرتی تھی، اب وہ آگے چلی گئی ہیں، آگے وہ چلی گئی، والا سین آتا مارچ میں آتا ہے، بالکل۔ تو وہ موسم کا معاملات ہٹ گئے ہیں۔ اور اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں دن کی پچھلے 3 دن سے شدید گرمی پڑ رہی ہے، لیکن مغرب کے قریب موسم چینج ہو جاتا ہے، بالکل، کتنے اور وہ ڈگری پہ نیچے آ ہیٹ جاتا ویو ہے۔ الرٹ کل بھی جاری ہوئی ہے، جی، ٹیمپریچر رائز ہوں گے، اللہ رحم اب کرے۔ دن کے رائز ہیں اور شام کو ایک دم۔ پودوں کا نا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، پھل لگا ہوتا ہے، ساری چیزیں بہت نقصان ہوتا ہے، جو آندھی، ابھی ذرا نازک ہوتے ہیں جڑوں سے ہل جاتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ اچھا، کوڑا کہہ رہے تھے نا، تو کوڑا واک بھی کرو، کئی لوگوں کے گھروں کی بھی دیکھے، سائڈس دیکھیں، سائڈ پہ بھی کوڑا پھینکا ہوا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ آپ صفائی کا تو خیال رکھو بھائی جہاں اب پہ ہم بھی رہ دیکھتے رہے ہیں۔ ہیں، میں جیسے جب صبح صبح جاتا ہوں نا، اب موٹر سائیکلوں پہ لوگوں نے وہ شاپر گھر کے کوڑے کے رکھے ہوتے ہیں گند کے، اور وہ راستے میں پھینکتے جاتے ہیں، گاڑیوں میں بھی لے کے پھیر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کسی جگہ گاڑی روک کے خالی جگہ دیکھیں گے وہاں کوڑا پھینک کے چلے جائیں گے۔ ہم نے تو آج تک کبھی گاڑی سے باہر بھی نہیں کیا کوڑا پھینکا، جیسے جب جاتے ہیں باہر جاتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں ایک ایکسٹرا بیگ لیتے ہیں ہمیشہ سے، وہ تو یہ کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک ایکسٹرا بیگ نارمل، لے کے اور جہاں یہ پہ بن نظر آیا وہاں پہ پھینکے، یا گھر گاڑی کا میں ہی رکھتے ہیں آ کے اپنا پھینکتے ہیں۔ گھر کا کوڑا لے کے جا رہے ہوتے ہیں، گھر کا کوڑا پھینک رہے ہوتے ہیں۔ ٹکا کے فائن کرنے چاہیے ان سب کو، جو اس طرح گند کرتے ہیں نا، سب کو ٹکا کے فائن ہونے چاہیے۔
اچھا پھر وہ گورنمنٹ نے صفائی نہیں کرائی، تو گورنمنٹ نے اس صفائی نے نہیں کہاں کرائی. سے کرانی ہے؟ کوئی بھی گورنمنٹ ہوگی اس کا کام تو نہیں ہے نا کہ اس نے صفائی کروانی ہے. اچھا جیسے یہاں پہ بھی سویپر آتا ہے، ایک ٹائم کا پتہ ہے کہ سویپر نے اس ٹائم پہ آنا ہے، آپ اس وقت باہر بن اپنا رکھے، وہ باسکٹس بنی ہوئی ہیں، لیکن جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر آپ بعد میں رکھتے ہیں، بعد میں پھر جانور پھاڑ رہے ہوتے ہیں. اور سم ٹائمز ہوتا ہی ہے کہ کسی کا کوڑا دوسرے کے گھر کے آگے ہوتا ہے، امپریشن یہ جاتا ہے یہ اس کے آگے ہے. بھی ہم ادھر دیکھ رہے تھے، پانی کے پاس بھی دیکھ رہے تھے، اسٹریم پہ کسی نے شاید پکنک وغیرہ کی ہوئی تھی تو گند پھینک کے گئے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے. تو وہ جب منع کرتے ہیں تو وہ پھر لڑنے کو آتے ہیں. ہاں ڈائپرز پھینکے ہوتے ہیں. ایسی گندی قوم ہے نا، سارے نہیں، مطلب جو لوگ اس طرح کرتے ہیں گندے لوگ ہیں. وہ ویسے بڑی گاڑی میں آ رہے ہیں، تیار شیار ٹپ ٹاپ ہوتے ہیں، اور یہ صفائی کا پتہ ہی نہیں، یہ گندے لوگ ہوتے ہیں. میں تو کہتی ہوں فائن رکھنا چاہیے سوسائٹی کو. میں نے ایک دفعہ ان سے کہا بھی تھا کہ آپ بورڈ لگائیں یہاں پہ کہ جو کوڑا پھینکے 1000 اس کے 5000 لیکن اب جو رکھیں. باہر سے آ کے پکنک کر کے گند ڈال کے چلے جاتے ہیں ان کو کہاں سے پکڑیں گے؟ چیک رکھے نا، کم از کم تھوڑا سا تو ہوگا، بورڈ لگا ہوگا تو شاید کوئی ذرا سی شرم ہی آ جائے. بہت ہی افسوس کی بات ہے اس چیز پہ. تو اور آپ نے وہ کچھ بتانا تھا، وہ حدیث بتانی تھی. ٹاپک تو ہم لوگ حدیث نہیں بتانی تھی، وہ جھوٹ پہ بات کرنی تھی نا، ہوں کہ لوگ اپنے ویوز کے لیے جھوٹ ایک خبر پھیلا دیتے ہیں، ہوں اس کے پھر پیچھے دوسرے لگ جاتے ہیں ہوں تو بھیڑ چال میں، ہوں پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں اس کی صفائیاں دینے تو ہوں وہ ویوز سب کے بن جاتے ہیں. بن جاتے اب ہیں. یہ جو ہے نا بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے ہوں یہ لاہور سے اس طرح ہوا اور وہ ٹرینڈ پھیلا اور فسادات ہوئے وہاں پہ جا کے یو کے میں، ہاں وہاں کے بارے میں کوئی ایسی خبر پھیلا دی گئی. ہوں ابھی آج کل ہماری اپنی خبریں چل رہی ہیں کوئی کہ جی وہ جیل میں یہ ہو گیا، جیل میں ایسا کر دیا، اور اب جنگ کے دوران یہ ہو گیا، جنگ کے دوران وہ ہو گیا، حالانکہ ہوں کچھ بھی نہیں ہے. تو ہوں اب کچھ اس کو کوئی جی میری چڑیا نے بتایا، کوئی میرے ذرائع نے بتایا، ہوں وہ کسی کے کوئی ذرائع بتا رہے ہیں، اب ہوں کچھ اس کو کلیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو ہوں وہ کمال ہی ہے بس. تو ویوز سب کے بن رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ہوں تو وہ اس میں وہ ایک تھا کہ اسی طرح جھوٹ اب قرآن پاک میں صاف ہے، ہوں لعنت اللہ الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ ہوں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ہوں اور سچ کا ہی دامن تھامے رکھنا چاہیے. بالکل. تو وہ بلکہ پچھلے دنوں واقعہ ہوا تھا نا کہ وہ جو ہمارا ہے بھانجا، ہوں اس نے اپنے والد صاحب کو حدیث بھیجی ہوئی تھی واٹس ایپ پہ ہاں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اور جھوٹا وعدہ نہیں کرنا چاہیے، بچے سے جو وعدہ کرو اس کو اس پورا کو کرو. پورا کرنا چاہیے. باپ بیچارہ حیران، یہ مجھے کوئی وعدہ کیا ہوگا اس سے. اور ماشاء اللہ ادن کتنے سال کا ہے؟ ادن 11-12 سال کا ہوگا، 12واں سال میں ہوگا. ہاں تو آپ بچوں کو بھی دیکھیں، بچوں کو آپ نے مطلب کی ساری حدیثیں بھی پتہ ساری ہے حدیثیں. اور قرآن پاک سے بھی ٹرانسلیشن نکال اب لیتے ایک ہیں. فائدہ یہ ہے نا کہ انٹرنیٹ کا یہ پازیٹیو فائدہ ہے ہاں کہ بالکل اب جو چیزیں موجود، ہر چیز موجود ہے. قرآن موجود ہے. پاک کی بھی مختلف ترجمے. اب جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ ظاہر ہے قرآن پاک پرنٹڈ ہوتا تھا، ہوں پھر اس میں کسی میں باریک پرنٹ ہوتا تھا، ہوں بڑا پرنٹ ذرا مشکل سے ملتا تھا. ہوں پھر وہ ترجمے والے آئے قرآن پاک، ہوں اس میں پھر لمیٹڈ تھے وہ ترجمے. ہوں تو اب وہ ہر زبان میں ترجمے ہیں اور ہوں. ہر عالم اچھا کے. اور دیکھیں اس کے اچھی بات یہ ہے کہ بچوں کو اویئرنیس ہے کہ جیسے اس نے ادن نے نکالی، حدیث نکالی اور بھیج دی، اس کا مطلب بچے ان ٹچ ہے، ان ٹچ ہے. یس. بچے ان ٹچ ہے. خوشی کی بات یہ ہے. تو یوز پہ ہی ہے نا آپ کا یہ جو نیٹ ہے، اچھا انٹرنیٹ یوز ہے، برا یوز. گوگل ہے، گوگل میں پھر جو اور اگر آگے چیزیں ایپس ہیں تو یہ ساری ایپس جو ہیں وہ پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی ہیں کئی، ہم آپ پہ ڈپینڈ لیکن آپ کرتا ہے آپ پازیٹیو کیا کی طرف یوز کر رہیں رہے ہو. تو آپ کا فائدہ ہے. اب بالکل. آن لائن ورک جو ہیں وہ کیسے لوگوں کے کاروبار چل رہے ہیں، کئیوں کے آن لائن چل بالکل رہے ہاں ہیں، جی چل رہی ہے. اور کئیوں کی جو ہیں چیزیں جیسے اسٹڈیز کووڈ میں آن لائن، آج کل بھی کئی آن لائن آج ہو کل بھی جاتی جب ہیں، اس طرح چھٹی وٹی کا سین ہوتا ہے تو آن لائن ہو آن جاتی ہیں لائن آ جاتی ہیں. کلاسز جو سی ہیں. تو اس کا فائدہ ہے. ہاں
وہ بات ہے نا، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. اب آپ نے اس کا اچھا لینا ہے یا برا لینا ہے، یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ ویوز کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جھوٹ کا لیا جاتا ہے، اور ایک اور چیز ہے ولگیرٹی کا لیا جاتا ہے. یا خاص طور پہ آپ دیکھیں جیسے یہ آج کل ڈراموں میں آ ہاں، رہا اور یہ جو کچھ گاؤں سٹائل کے بن رہے ہیں ہے. تو اس میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ایک دم سے اوپر جاتے ہیں. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور آج کل کیا جا رہا ہے کورٹ کا کیا کورٹ میں سین آج جا کل رہا وہی 2-3 کیسز جو چل رہے ہیں ججز کی ہے؟ ٹرانسفر کے کیسز. لسٹیں ٹائم پہ آ جاتی ہیں، لسٹ ٹائم پہ نہیں آ جاتی لسٹیں ہے تو آ کیس. جاتی ہیں ٹائم پہ، اس کے بعد پھر وہ ہوتا ہے نا جب کورٹ میں جاؤ تو پتہ چلتا ہے جی ایک جج صاحب نہیں آئے تو چلو جی لسٹ ساری چینج ہو گئی ہے، بینچز چینج ہو گئے ہیں، آپ ادھر جائیں تو اب آپ کا کیس ادھر گیا تو آپ کا کیس ادھر گیا. سم ٹائمز یہ بھی وہ تو ہوتا ہے نا، لسٹ آئی نہیں ہوتی سو پتہ چلتا ہے وہ آپ کا نام ہے نہیں دوسرے لسٹ آیا ہی ہوتی ہے، وہ تو پھر ہماری اپنی سستی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم نے نہیں دیکھی تو. اچھا اب وہ بس سپریم کورٹ کا طریقہ کار ایسا ہے ٹائم پہ آ جاتی ہے، کہ لسٹ آ جاتی ہے لسٹ آ ٹائم. جاتی ہے، بٹ دا پرابلم از کہ لوگ خود نہیں دیکھتے، وکیل صاحبان خود چیک نہیں کرتے. اب انٹرنیٹ پہ موبائل پہ سب کچھ موجود ہے، تو وہ اگر آپ نکل رہے ہیں، لیکن اس میں بھی پھر جو ہے نا جو 5-10% آ کے یہ ہو جاتا ہے کہ جب ہم کورٹ میں پہنچتے ہیں، ایون اگر ہم صبح بھی لسٹ چیک کر کے نکلیں تو وہ صبح آ کے پتہ چلتا ہے جج صاحب نہیں آئے، اچھا طبیعت جو خراب ہو دوسرے گئی ہے. شہر سے آتے ہیں ان کے لیے کتنی ہاں پرابلم ہے؟ وہ کچھ تو اب دیکھیں نا یہ نیچرل چیزیں، اب کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ تو چلو اب ایسے تو پچھلے دنوں چلتا یہ تھا ہی ہے. ایک صاحب کے کزن کی ڈیتھ ہو گئی، اب ظاہر ہے وہ پھر صبح تو نہیں آ سکتے تھے نا، وہ بینچز چینج ہوتے ہیں پھر. یہ والی چیزیں تو ہاں نیچرل تو وہ ہوتی ہیں، اللہ سینیارٹی کی کے طرف حساب سے سے ہیں. وہ پھر بینچز چینج ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے جو باہر سے آیا ہوتا ہے اب اس کو انفارمیشن کیسے ہو. اسی طرح ایک اور جو پرابلم ہوتی ہے وہ سپلیمنٹری لسٹ کی ہوتی ہے. اب کئی دفعہ شام کو لسٹ آتی ہے 5 بجے، تو وہ جب ہم باہر کے وکیل کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی آپ لیٹ کر رہے ہیں. پھر اس کو بتاتے ہیں کہ بھائی جان آپ اپنا موبائل بھی دیکھیں، آپ کو بھی میسج آیا ہوگا اور اسی وقت آیا ہوگا. یہ گدھا بول رہا ہے دور. کوئی جانور بول رہا ہے، بیل ہے، وہ جو گائے جو پھر رہی ہوتی ہے وہ ہے شاید، ہمارا گائے. گدھا نہیں ہے. صحیح ہے. تو پرندوں کی آوازیں اتنی خوبصورت جی ہاں لگتی ہے نا، ایک طرف سے ایک پرندہ بول رہا ہے، ایک طرف سے ایک پرندہ بول رہا ہے. کسی اور وقت وہ ایک دم جھمگٹا ہو جاتا ہے نا پرندوں کا، ہاں ڈفرینٹ آ گئے ہوتے ہیں تو ہاں بہت مزے کا لگ رہا ہوتا ہے. تو چلیں جناب ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ہم اپنا کرتے ہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. کام آج نیا ویک سٹارٹ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. جو روزگار کی تلاش میں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ اچھا اسباب بنائے، اور جو بچے پیپرز دے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اور جن بچوں کی شادیاں ہونی ہیں ان کے لیے بھی، جن کے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لیے بہت دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا ساتھ نصیب کرے ان کو، اور خیر خیریت کے ساتھ گھر سے جائیں، خیریت سے گھر سے آئیں. ڈرائیو کیئرفلی کریں. بچوں آپ لوگ بھی کیئر سے ڈرائیو کیا کرو، سکون سے کیا کرو. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے سب کو. چینل کو پلیز لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے، آپ کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اجازت دیجیے. گپ شپ وتھ آمنہ خان. اللہ حافظ.